بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کل ہمارے ملک میں ایک بڑا مرکز العراء مسئلہ چلتا ہے، مسئلہ تقلید، کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ تقلید کے قائل مقلدین وہ تقلید کے جواز، اس کے احسان، اس کی وجوب پر دلائل دیتے ہیں، اور تقلید کے منکر، تقلید کو نہ ماننے والے، وہ اس کے خلاف دلائل دیتے رہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت سے دونوں دور ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تقلید سب کرتے ہیں، اور تقلید ایک ایسی بدیہی چیز ہے کہ تقلید کیے بغیر چارہ کار ہی نہیں۔ یعنی نہ جاننے والا کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ دین ہو یا دین کا کوئی شعبہ ہو یا دنیا ہو، اور دنیا کے ہزاروں سینکڑوں شعبہ جات جو ہیں ان میں سے کوئی شعبہ ہو، کوئی آدمی جو جس بات کو نہیں جانتا، اناڑی ہے، انجان ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں کہ وہ جاننے والے سے پوچھے اور جاننے والے سے سمجھے۔ تو جو حضرات تقلید کے منکر ہیں اور رات دن اس کے اوپر شور مچاتے ہیں، تقلید کے شرک ہونے پر، تقلید کے گناہ ہونے پر، اور کیا کیا بات اس کے اوپر کرتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ کیا آپ لوگ سب تقلید نہیں کرتے؟ کون ہے غیر مقلدین میں جو تقلید نہیں کرتا؟ اب تقلید کا مطلب تو نہ کرنے کا تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی بھی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہ مانے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا جتنے غیر مقلدین ہیں عوام، اور اس میں علماء کو بھی شامل کر لیں، جتنی باتوں پر یہ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں انہوں نے قرآن مجید میں خود پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں، یا کیا یہ ساری باتیں انہوں نے حدیث میں خود پڑھی ہیں؟ ایک ان پڑھ آدمی جو عربی کی الف با بھی نہیں جانتا، بلکہ کتنے ایسے ہیں جو اردو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے وہ اس کے مخاطب تو وہ بھی ہے۔ دین اسلام کے احکام کی پابندی کرنا تو ان کے اوپر بھی لازم ہے۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ قرآن تو وہ پڑھ نہیں سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ناظرہ پڑھ بھی نہیں سکتے، اور پھر کتنے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اگرچہ عربی زبان ان کی ہو لیکن قرآن کی مراد اور منشا کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح کتنے وہ لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں جانتے، وہ خود حدیث کو جب نہیں جانتے، اور اب وہ کسی جاننے والے سے پوچھ لیں، جاننے والے نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے، جو تفصیل بیان کی ہے اور اس کو کتابوں میں لکھ دیا ہے، اگر یہ کام خیر القرون کے مجتہدین کر کے جائیں، خیر القرون کے مجتہدین جو صحابہ کے شاگرد ہیں، جو تابعین کے شاگرد ہیں، اگر وہ اس کی تشریح کر کے جائیں، صحابہ سے دیکھ کر، سمجھ کر، سن کر، اور عملی تواتر کو سامنے رکھ کر اس کی جو تشریح وہ بیان کریں، آج اس کے اوپر کوئی عمل کر لے تو وہ مقلد ہے، اور وہ شرک فی النبوت کا گویا مجرم ہے۔ اور جو آدمی آج کے کسی مولوی سے پوچھ کر عمل کرے دین کی کسی بات کے اوپر، آج اس 14ویں اور 15ویں صدی کے مولوی سے پوچھ کر عمل کرے، تو وہ چونکہ 14ویں اور 15ویں صدی کے مولوی سے پوچھ رہا ہے، اس لیے وہ تو جناب اہل حدیث ہے کہ صرف حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ تو کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا خود حدیث پڑھ کر عمل کیا ہے یا اپنے مولوی سے پوچھ کر عمل کیا ہے؟ اگر مولوی سے پوچھ کر عمل کیا ہے تو یہ تو شرک نہیں ہے، لیکن اگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے مجتہدین کے جو بتائی ہوئی تفصیل ہے، جو انہوں نے دین کی تشریح کی ہے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اگر تقلید شرک ہے تو یہ غیر مقلدین حضرات نے کتابیں کیوں لکھی؟ آخر کتابیں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن تو لکھا ہوا تھا، حدیث بھی
اس صدیوں سے لکھی ہوئی ہے، قرآن لکھا لکھایا موجود ہے، حدیث بھی لکھی لکھائی موجود ہے۔ اب غیر مقلدوں نے 14ویں اور 15ویں صدی میں آ کر کتابیں کیوں لکھیں؟ فتاوی اہل حدیث، فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی بٹالوی، فتاوی غزنوی، اور حدیث کی شروعات اور دوسری مختلف قسم کی جو ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ کیا انہوں نے اپنی طرف سے شرح نہیں کی؟ اگر یہ شرح کرے تو اس کو تو عین قرآن کا نام دیا جائے گا یا حدیث کا نام دیا جائے گا، اور اگر وہی شرح امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کرے تو اس کو تقلید کہا جائے گا، اور اس کو شرک سمجھ کر رد کر دیا جائے گا۔ عجیب منطق ہے، تعجب کی بات ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔